محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آخری کچھ لمحات اور کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ آج بھی مشکوک دن ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن ابھی بھی رمضان کی گھڑیوں میں ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ گزشتہ سال جو ہمارے درمیان میں رہے، ابھی اعلان ہوا 4 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، تو گزشتہ سال وہ صاحب تھے، اس سال وہ نہیں ہیں۔ جوان حالات اور بیماریاں ایسی آ چکی، جوان کا بھروسہ نہیں، بوڑھے کا تو سوال ہی نہیں۔ بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ مسلمان اپنے حالات میں، اپنے خواہشات میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، پوری طرح دین کو بھلا کر، اسلام کے شعار کو چھوڑ کر، فرما برداری خداوندی کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو چھوڑ کر، گناہوں میں مگن، حالات میں مگن زندگی گزار رہا ہے، صرف کر رہا ہے، احساس تک نہیں کہ آگے مجھے موت کے گڑھے میں بھی سونا ہے۔ علماء کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء کو بلا کر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن عمل 0% ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا، 2 باتوں پر، ایک حالات حاضرہ، ابھی جو حالات مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اسی کے تحت میں نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی، اور دوسرا رمضان ختم پر ہے، رواں دواں ہے، اس کے متعلق بھی کچھ عرض کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں حالات پر کہوں، حالات حاضرہ کیا ہیں، پھر اس کے بعد بچے کچے لمحات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ حالات بہت خطرناک ہیں، ہے نہیں؟ مسلمان نیچے کی سطح سے بھی نیچے جا رہا ہے، اور جو مسلمان کو صاحب کر کر بلاتے تھے، وہ لوگ اوپر کی سطح سے بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چڑھ چکے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ محنتوں پر ہوا۔ مسلمان کی کیا محنت ہے؟ مسلمان کی محنت یہ ہے کہ خوب کھانا، خوب سونا، بہترین کپڑے پہننا۔ اس کے علاوہ مسلمان نوکری میں مصروف ہے، پیسہ کمانے میں مصروف ہے، پہننے میں مصروف ہے، اوڑھنے میں مصروف ہے۔ ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں، ذرا کھل کو بولنے کا جان میرا، سمجھ میں آئی بات؟ ذرا کھل کر بولنے کا جان ہے۔ اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچے تو ایڈوانس میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کیا کروں، مسلمانوں کے حالات اتنے برے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈیزر چل رہی ہے، مسلمان کے مدرسے پر بلڈیزر ہے، مسلمانوں کی مسجدوں پر بلڈیزر چل رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو آواز اٹھانے والا ہے اسے UAPA کے تحت اندر ڈال کر ٹھوسا جا رہا ہے، مسلمان کے ساتھ حالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان مصروفیت میں مگن ہے۔ تعجب کی بات ہے، سامنے گڑا ہے، ہوشیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہوشیار ہونے تیار نہیں، بیدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بیدار ہونے تیار نہیں۔ حضرت بیدار کا تو کیا، بیدار کا تو کیا، سب سے پہلی بیداری ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، درست ہوں، موبائل کا استعمال کم سے کم ہو۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو باتیں کہوں گا وہ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ میرے لیے بھی۔ میں بھی انسان اتنا، ہاں
اوپر سے تو اتریا نہیں، میں بھی گناہوں کی زندگی گزار سکتا ہوں، گزار رہا ہوں، تو جو بھی باتیں کہوں گا وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حالات اتنے زیادہ گرم ہیں کہ مسلمان خدا کو بھول چکا، خدا کے رسول کو بھول چکا، سنتیں ہمارے زندگی سے غائب ہیں زندگی میں سنتیں۔ مجھے یہاں بیٹھ کر میں کتنے ایسے پیارے چہروں کو، خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو چہرے اللہ کے رسول کی سنت سے خالی ہیں۔ صبح میں اٹھ کر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن کے احکامات میں گستاخی کرتے ہیں، مساجد پر بلڈیزر چلا کر گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ گالیوں کو جوڑا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حساب سے گستاخی کرتے ہیں، لیکن مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں ہے۔ صبح کے نہار پہ ٹوٹ کر مسلمان بھی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اب تک کون کرے حضرت، سچی کرتی کیا؟ الیاس نگر کو اگر کھڑا کر کو دیکھے تو 75% الیاس نگر اللہ کے رسول کے چہرے، اللہ کے رسول کے سینے پر چھری پھیر رہا ہے۔ برا نہیں ماننا، کسی کے دل کو دکھانے نہیں آیا ہوں، بس ایک ڈسکس ہے آپس میں۔ آپ ہمارے معاشرے کے حالات کو حضرات علماء نہیں بتائیں گے تو کوئی ڈاکٹر، انجینئر اور لائر اور پروفیسر یا کوئی بھی پوجاری آ کر نہیں بتائے گا، ہم علماء کو بتانا پڑے گا۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں کھل کر بتانا پڑے گا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی پریشانی آ جائے، لیکن ڈٹ کو رہنا، جم کو رہنا، صحابہ کی سنت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ وہ سنت کیا ہے؟ ڈٹنا، سب سے پہلے ڈٹنا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، اللہ نے فرشتوں کو اتارا، صحابہ ڈٹے رہے، ٹہنیوں نے تلواروں کا کام کیا، صحابہ ڈٹے رہے، اللہ کی مددیں شامل حال ہوئی، حضرات صحابیات ڈٹی رہی، جنگ کے میدانوں میں شہداء کی خدمت کا موقع ملا۔ ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اسلام پر، مسلمان ہونے پر، ایمان پر، قرآن پر، سنتوں پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ کی مدد منٹوں میں اترتی ہے۔ اور جو آدمی نہیں ڈٹتا، حالات کو ڈر کر قدم کو پیچھے لیتا ہے، اور گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا صاحب حالات ایسے ہو جا رہی نا، بیٹے کام بھی جانا کو، رات کو اٹھ کو نمازاں کو جانا کو، اندھیرے میں باہر نکلنا کو، دن کے اجالے میں دیکھتے ہوئے جا، ہاتھ کے ٹفن کو سمجھتے ہوئے لے کر چلنا، کہیں کوئی چکر کر ماب لنچنگ نہ کر دے۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈریں۔ ڈر والے مسلمان ہمیں کہتے ماتا ہم کو خالی کردہ لے کے بول رہی ہوں سالان سے، ماتا 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 بھی چھوڑ رہی نہیں، خالہ بھی چھوڑ رہی نہیں، خلئی بھی چھوڑ رہی نہیں، ابا بھی چھوڑ رہی نہیں، سب کو لپٹ کو کھانے والا مسلمان آج حالات کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ یہ ڈر کئی کو معلوم؟ زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، زندگی میں سنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرات صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، 17 رمضان ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، باہر ٹیلا لگانے والا پریشان ہے، گھر سے نکل کر باہر آنے والا پریشان ہے، ملازمت کرنے والا پریشان ہے، دھوپ کتنی چڑھ چکی حضرت، حالات کتنے گرم ہو چکے، بہت زیادہ گرمی ہو چکی۔ اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ 17 رمضان ہے، 313 صحابہ کرام ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، 2-4 ڈھالیں ہیں، چند گھوڑے اور اونٹوں پر مشتمل مجمع ہے، سامنے سے 1000 کا مجمع ہے، نیچے سے ریتیلی زمین ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں بظاہر کہ ہم لوگ فتح کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس نہ تلوار ہے، ہمارے پاس نہ ڈھال ہے، نہ ہمارے پاس کوئی جو ہے خچر ہے، نہ اونٹ ہے، نہ گھوڑا ہے، ہم کیا لڑیں گے؟ ہم تو ہماری کمزور تعداد 313 ہے، اور سامنے کی تعداد
تعداد 1000 ہے، ایک پر 3 ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ، ہمارے ساتھ بھی ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کس کس کے ساتھ ہے اللہ؟ یہاں سب کے ساتھ ہے، ایمان ہے، پھر ڈرنا کئی کو ہے کہ نہیں؟ ڈرنا کئی کو؟ حالات کتنے بھی گرم ہوں دے، برائی کی عمر ہے، اچھائی کی عمر نہیں ہے۔ حالات کتنے بھی گرم ہو جائیں، برائی کی عمر ہے، اچھائی کی عمر نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ قیامت تک اچھائی رہے گی، لیکن برے لوگ بھی ختم ہوں گے، برائی بھی ختم ہوگی۔ اس کی بھی مثال ہے کیا تاریخ میں؟ ہاں ہے۔ اور مسلمان، اب یہ جو کچھ حالات سنانے والا ہوں پچھلے کی تاریخ، اس کے تحت ایک اور ایک بات کہوں، کبھی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ حضرت ہمارے ساتھ کیا ہونا، ماننا کون بھی کیا بھی نہیں کر سکتا۔ پرسوں ایک صاحب بول رہے پورے جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، ہم نہ کون تبھی کیا تبھی کرتا ہے، جاؤ حضرت اچھا بولے تمہیں، کون انہیں کیا کی خاں، انہیں کیا کرتا سو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ داڑھی نہیں ہے مگر اللہ ہے، زندگی میں سنتا نہیں مگر اللہ ہے، زندگی میں نماز نہیں ہے مگر اللہ ہے، سر پر یہودیوں کے بال ہے مگر اللہ ہے، جسم پر یہودیوں کا لباس ہے مگر اللہ ہے، سنتیں زندگی سے اور گھر سے دین غائب ہے مگر اللہ ہے، گھر کے اندر 1 لاکھ کی ٹی وی لگی ہوئی ہے اللہ ہے، موبائل کے اندر بے حیائی دیکھ رہا ہے اللہ ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ میں، لیکن پھر بھی خدا کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود برابر 3 ٹائم کا کھانا ڈال رہے ہیں، کانوں میں سماعت کی طاقت ہے، ناک میں سنگنے کی طاقت ہے، زبان میں گویائی کی طاقت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، زبان میں چکنے کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے پر آئے تو آنکھ بھی چھین سکتے ہیں، دنیا والے کوئی نہیں بول سکتے اللہ کئی کو آنکھ لے رہا ہو۔ جس وقت نوجوان موبائل دیکھ رہا تھا اس وقت وہی خدا تھا جو آنکھ دینے والا تھا، وہ آنکھ چھین بھی سکتا تھا۔ جس وقت نوجوان گانے سن رہا تھا، قرآن کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، گانوں کے گانے میں جو مزہ آتا ہے، قرآن کو سننے میں وہ مزہ نہیں آتا جو گانوں کے سننے میں مزہ۔ آخر کہاں گئی ہماری قوم؟ اس میں کتنے سید ہوں گے، کتنے سید ہوں گے، کتنے شیخ ہوں گے، کتنے پٹھان ہوں گے، کیا ہوئی حالت، کیا ہو رہی ہے حالت؟ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ حالات کتنے بھی برے ہو جائیں میرے دوست، لیکن ہم لوگ ڈٹے رہیں گے، ڈٹیں گے انشاءاللہ، ڈٹیں گے ہم لوگ، ہم کلمے پر جمے رہیں گے، ہم رسول اللہ پر جمے رہیں گے، ہم اللہ کی ذات پر جمے رہیں گے، انشاءاللہ ایک ہوں گے، آپس کے اختلافات کو چھوڑیں گے۔ وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، وہ انکا اور ڈنکا ہے، سب ختم ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، تاریخ بتا تم بولو، تاتار یہ قوم گزری ہے جسے دوسرے لفظوں میں منگول کہا جاتا ہے، معلوم نہیں؟ سن کو ہی نام، ہاں سننا حضرت، ہمیں دیکھ لے کو چھیں، ارطغرل الغازی میں دیکھ لے کو چھیں حضرت۔ مسلمان کا عروج اور مسلمانوں کا زوال آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ان حالات سے۔ ترکی کے اس سلطنت کو لے کر میں سمجھاؤں گا کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہوا، اور ہماری تاریخ 70 سال کی، ان کی تاریخ 100 سال کی، 90 پر 8 سال کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ عزتوں سے نوازنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کو عزتوں سے نوازے۔ لیکن ایک لاجک بتاؤں، پوری دنیا کی طاقت آج بھی ہمارے پاس ہی 600، لیکن شیطانہ ہمیں لوگاں، ہمیں تمہیں نہیں، ہمیں میں بھی بعد میں تمہیں سمجھیں گے کیا رہے حضرت ہم نہ بول کر شاید شیطانہ بول رہے نا، ہمیں شیطانہ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹرول کی جو طاقت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان ہی پریشان ہے سو، لیکن طاقت بھی کس کنے ہے؟ مسلمان کنے ہے، اور سب سے زیادہ بے حیا بھی مسلمان ہے۔ اور گناہ، میں کرناٹک میں یہاں الیاس نگر میں گناہ کروں تو گناہ کا اثر کم ہوگا، اگر کعبۃ اللہ میں گناہ کروں تو گناہ کا اثر زیادہ ہوگا۔ اور وہاں کی حکومتیں تمام طاقت کے باوجود ایسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہے جس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہماری ضرورت ہے اللہ کو؟ ہم نہ اللہ کے دین کی ضرورت ہے سو، ہمیں اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ اپنی سب سے نافرمان قوم کے ذریعے سے نافرمان مسلمانوں کو ختم فرماتے ہیں، پھر اس قوم کو ہدایت دے کر حکومتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ آیت جو پڑھیا میں اس کے اندر وہ 600 پڑھوں گا، میں آیت ابھی سامنے پڑھوں گا، چلو پڑھیس ڈالیں گے، بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں نے، مشرکوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، انبیاء کے دشمنوں نے، خدا کے دشمنوں نے حضرات انبیاء سے کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین سے باہر نکل جاؤ، ہماری زمین سے باہر نکل جاؤ، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر یہاں رہنے کا ہے تو گھر واپسی کرو۔ کیا کرو؟ نہیں تو پاکستان چلے جاؤ، یہاں رہنا کر کو بولے تو گھر واپسی کرو۔ آج کے جو حالات ہیں ہمارے ہندوستان کے، ان حالات کو یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ یہی حالات حضرات انبیاء کے ساتھ چلے تھے، وہ ڈٹے رہے، ہمارے ساتھ بھی وہی حالات ہیں، ہم بھی کیا کریں گے؟ ڈٹے رہیں گے۔ موقع پڑیا تو انشاءاللہ آگے کا کام بھی کریں گے، لیکن نہیں مریں گے، ظلم نہیں سہیں گے۔ سہیں گے ظلم؟ کون کون سہے گا یہاں پر ظلم؟ آزاد ہیں ہم لوگ، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک کا کانسٹیٹیوشن ہمارا ہے، اور ہماری وجہ سے کانسٹیٹیوشن بنا ہے۔ بتا دیتا ہوں وہ بھی، بات کو ذرا کھول کو لے لے جا، پھر واپس لے لے گا، تم غور سے سننا حضرت، تمہیں کان کان کی چلے گئے گھر کو، آخری میں نہیں بولنا۔ یہ ملک کا جو کانسٹیٹیوشن جو ڈیزائن کیا گیا نا، اس کے اندر بہت سارے ایجوکیٹڈ افراد میں دیکھ رہا ہوں، یہاں سے مجھے لگ رہے ہیں ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے ماتحت 7 افراد کا پینل بنا، ٹھیک ہے، معلوم ہے 7 افراد کا پینل بنا، جسے ڈرافٹ کمیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ 7 افراد نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو بنایا۔ ان کے اوپر 299 افراد کی اسمبلی تھی۔ کتنے افراد کی؟ ذرا ذہن میں رکھنا، 290 پر 9 افراد کی ایک اسمبلی تھی۔ وہ جو اسمبلی تھی اس میں 30 پر 5 مسلمان تھے۔ ان 30 پر 5 مسلمانوں میں 4 حضرات علماء کرام تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حسرت موہانی،
حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، حضرت مولانا سعید مسعودی، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو ہندوستان ڈیموکریٹک کنٹری جو بنا، جو جمہوریت یہاں کی بنی، صرف 2 حضرات علماء کرام کی وجہ سے بنی۔ وہ 2 علماء کرام نہ ہوتے تو اس وقت اس کانسٹیٹیوشن ساز اسمبلی میں 299 افراد میں ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اگر وہ 2 حضرات علماء کرام، حضرت مولانا حسرت موہانی، حفظ الرحمان سہاروی، یہ 2 حضرات علماء کرام اسمبلی کے اندر نہ ہوتے تو آج ہم لوگ ہندو راشٹر میں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ملک کی حفاظت کون کرے سو؟ ہم نہ ڈراتے ہی، ملک کی حفاظت ہماری طرف سے ہوئی، جمہوریت ہماری طرف سے ہے۔ سو آج دھوکے بازی چل رہی ہے، جمہوریت کے نام پر مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، کمزور طبقوں کو اور کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں سب کے ساتھ، وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کیا ہونے والے ہیں حالات۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں سینہ چھپانے نہیں دیتے تھے ان لوگوں کو، دلتوں کو، دلت عورتوں کو سینہ چھپانے نہیں دیتے تھے۔ کپڑا اگر باندھ کر ہوتے اپنے سینے پر تو ان کے ان اعضاء کو کاٹ دیا کرتے تھے یہ لوگ۔ ابھی بھی ملک اسی ڈگر پر جا رہا ہے۔ اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے اور اس دور کے بادشاہ نہ ہوتے تو یہ لوگوں کا ظلم اس وقت بہت زیادہ عام ہو جاتا، اور ایک کیا بولتے ہیں اسے، ٹینشن کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا۔ آج بھی وہ ہو رہا ہے۔ میں نے آزما کر دیکھا کہ راستوں سے میں گزرتا ہوں اور کہیں بس اسٹاپ میں یا کہیں راستے پر کھڑا ہونا ہوتا ہے یا کہیں دکان میں کچھ خریدتے ہیں تو غور کر کر دیکھو، جو داڑیاں والے ہیں، جبے والے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کر عجیب نگاہوں سے ہمیں دیکھا جاتا ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 2-3 سالوں سے، اب تو حد سے زیادہ ہوگا، 4-5 مہینوں سے۔ یہی ماحول انگریز نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اور یہی ماحول یہ جو آرین سماج ہے نا، جو ملک کی غدار سماج ہے، ملک دیش دروہی سماج ہے، جو آج حکومت کرنے پر جو ہے پورے ہندوستان کو قبضے میں لینے کے واسطے اور ہیک کرنے کے واسطے، چوری کرنے کے واسطے جو آرین سماج پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، آج وہ بھی یہی کر رہی ہے کہ ہر مسلمان، ہر جو ہے نچلے طبقے والا آدمی ہم سے ڈرے، اور ہمیں ڈرنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہم صحابہ کی اولاد ہیں، ہم صحابہ کی اولاد ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو اس میں سید ہیں وہ صحابہ کی اولاد ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کے جو ہے امتی ہیں۔ ہم نے جنگ بدر کو دیکھا، جنگ حنین کو دیکھا، جنگ تبوک کو دیکھا، اور بڑی بڑی جنگوں کو اور تاریخوں کو دیکھا ہے۔ بڑے بڑے فرعونوں کو پانیوں میں ڈوبتا ہوا دیکھا۔ قریب میں بالکل قریب میں جب پورے افغانستان کو غارت اور برباد کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوتا مار کر زمین پر اتارا۔ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہے کیا؟ کانتبھی سن رہی نام بشٹیچا کا؟ ہاں کانتبھی اب تک سنے نام؟ انہیں جس دن جوتا مار کو، وہ کون سا جوتا جا کو لگیا کہ اسے اس دن ختم ہوا سو آج تک اٹھیا نہیں انہیں کہاں ہے نہیں معلوم۔ دیکھ ڈالے ہمیں لوگاں، لیکن ہمیں ڈٹے رہنا، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا۔ یہ قوم خوف کھائی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا، جو قوم نہیں ڈرتی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، منگول بات یہاں سے نہ نکلی تھی، منگول جو حضرات تھے اب نہیں ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں ان کو، تاتار بھی بولتے ہیں، اتنے زیادہ مضبوط تھے اور ایسا ظلم ڈھاتے یہ لوگ
اتنا خطرناک ظلم، انسانوں کو ایک جگہ جمع کر کر جلاتے اور ان کے تڑپنے کو دیکھ کر ڈانس کرتے، ان کے تڑپنے کو دیکھ کر ڈانس کرتے۔ اتنی ظالم قوم، اور مسلمان اتنے بزدل تھے اس زمانے کے۔ یہ تاریخ کو سامنے رکھو، دل کے اندر ہمت پیدا کرو۔ اتنے بزدل تھے اس زمانے کے مسلمان، 25-30 آدمیاں کو ایک منگول کھڑا کر کو میں جا کو تلوار لے لگاتا ہوں، بھول کو آ گیا ہوں، یہانچ کھڑ کو رہنا کر کو بولے تو انہیں تلوار لے لگانے آدھا گھنٹہ ہوا تو بھی وہ 25-30 مسلمانہ لائن میں کھڑ کو رہتے تھے، اور لے لگا کو انہیں کیک کاٹے جیسا کاٹتا تھا۔ اور پھر رات کو یہ لوگ جمع ہوتے، کیا کھانے؟ شیخان بھی پھالاں کھانے۔ ہمیں بھی جمع ہوتے نہیں، ماشاءاللہ یہ بنشنکری کا روڈ تو شیخاں پھالاں کا روڈ ہے، پتھر پھال کتے، توا پھال کتے، کچے شیخاں، پکے شیخاں، بھنے سو شیخاں، سکا اور کیا کیا کی، کتا کھائیں گے۔ سامنے سے پیٹا نکل جا رہی، پیچھے سے ڈکیا نکل جا رہی، پیٹ تو پیٹ دل کے رگا میں بھی گھس گئی ہے چربی۔ کیا بھائی اچانک چلے گئے حضرت؟ کی رے بابا وطا کھایا تو جانے کے واسطے؟ انہوں بھی شیخاں پھالاں کو جمع ہوتے تھے رات میں، کتنے قتل کریا۔ ہمیں وہ نوجوانہ بیٹھ کو بولنے دے گا کیا وہ پکچر یہ سال کون سا نکلیا کہ معلوم نہیں، یہ سال کیا وہ عید اسپیشل نہیں، خان صاحب نکالتے سو عید اسپیشل، پورا رمضان نیکیاں کمو، عید کے دوسرے دن یا عید کے دن شام کو پورے نیکیاں لے لگ جا کو خان صاحب کی فلم کو ڈال ڈال۔ اب تو اللہ اکبر، وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا ہوا؟ امیزون پرائم، کیا پرائم، مجھے بولنا بھی آ رہا نہیں دیکھو، امیزون پرائم، آسانی کے ساتھ جو بھی پکچر ریلیز ہوتا صبح کو ریلیز ہوا شام کو دیکھ لیو، وہ بھی ہے جبڈی میں، ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹھ کو نوجوانہ ڈسکس کر دیں، کیا بات دیکھا کبا نہیں رپٹ ہے جانا کر کو تھا تو اب بھی گیا نہیں، 4 شو دیکھ لگا گا ماں، بولتے نہیں بولتے آپس میں، دونوں بھی ڈسکس کرتے تھے آپس میں بیٹھ، کیا بات آج کتنے ہم کو 2 جنے کو 2 کو 5 کو مار کو آئی ہوں، کتنے کو 5 مسلمانوں کو قتل کر کر آیا ہوں، انہیں تیسرا آتا ہے، کیا باتاں کر رہے ہیں سو کیا قصہ؟ لیکن 2 کو مار کو آیا کرتے، میں 5 کو مار کو آیا، تمہیں 2 جنے بھی بیکار، میں 15 کو مار کو آکو ہوں۔ وہ زمانے کی تاریخ بتا رہا ہوں سو، کتابوں میں حصص لکھو ایسے، رات میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعداد پر، قتل کی تعداد پر فخر ہوتا تھا۔ اور پھر ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان قوم کو کیا کر دیا؟ پاک صاف کر دیا۔ یتا پاک صاف کریا اللہ، نافرمانا کون بھی نہیں تھے دنیا میں۔ پھر اللہ کیا کرنا تو کیا ہونے جاتا اس کے بعد؟ دیکھو یہ آیت میں اللہ آگے فرما رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ نے آگے فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اسلام پر ڈٹے رہو، ہم ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ تو ہلاک اور برباد کر ڈالتا، اس کے بعد کیا ہونے جاتا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ۔ اس کے بعد ان کو ہلاک کرنے کے بعد تم نہ اس زمین کا مالک بنائیں گے۔ اب یہاں میں تاریخ الٹی بول رہا ہوں، یہاں اللہ کا قرآن کیا بول رہا ہے؟ ذرا سیدھا بولنے کو ہے، میں تاریخ الٹی بول رہا ہوں۔ مسلمان ڈریں گے تو ختم ہو جائیں گے، مسلمان ڈریں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان قوم کو ختم کر ڈالیا ہے۔ کسے ختم کریا ہے؟ نافرمان قوم کو ختم کر ڈالیا۔ اب کسے اللہ زمین کا مالک بنانا سو؟ مسلمانوں بنانا، مسلمانہ نہیں ہے نا اللہ،
دنیا کے اندر تاتاریوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا نا اللہ، اب مسلمان صفِ ہستی سے ختم ہو چکا ہے، نافرمان صفِ ہستی سے ختم ہو چکا ہے، تو اب مالک کسے بنائے گا؟ اب تو خالص منگول ہے، اب تو خالص برہمن ہے۔ پارلیمنٹ ان کا، اسمبلیاں ان کے، کارپوریشناں ان کے، وہ ججاں کے کرسیاں ان کے، ڈپارٹمنٹاں ان کے، آئی جیاں ان کے، یہ آئی ایساں ان کے، اور تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس میں انہوں ہی اب نامنا ختم کر ڈالے، تو آخر زمین کس سے بناتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کے تحت حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ جو قوم نافرمان ہوتی ہے، ایک طرف سے گاجر مولی کی طرح ختم کر کو جنوں ختم کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا دے ڈالتا؟ ہدایت دے ڈالتا۔ اور نیا مسلمان معلوم نہیں کتنا مضبوط رہتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے وہ خوش نصیب ہیں، ہم لوگ فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تو دنیا سے جانے والوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، کم از کم کلمے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ ہمیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہماری موت بھی جو ہے کلمے پر عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے فتنوں میں پھنس کر ہی کون مسلمان ہے کون کافر ہے نہیں معلوم ہوتا۔ یہ حدیث کی بات بول رہا ہوں سو میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، لوگ رات کو مسلمان ہو کر سوئیں گے، صبح تک کافر ہو جائیں گے، اور صبح کو باہر مسلمان بن کر نکلے گا، رات کو کافر ہو کر آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا۔ کون فرما رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری طرف چاروں طرف فتنوں کے کانٹے ہیں، ہم نہ نظر نہیں آ رہی۔ سب سے بڑا فتنہ یہاں ہے، دیکھو انہیں پیسے نہیں تب بھی جا کو مسلمان EMI کو خریدنے کو آتا ہے، نہیں ہی پیسے، جیب میں 5,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ دینا، 50,000 کا فون لے لینا۔ اور ایک بات بولوں، ہمیں لوگ جو کما رہی شوق کے واسطے کما رہی، ان سے کون بھی ضرورت کو نہیں کما رہا۔ پہلے یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں میرے سامنے، میرے باپ دادا کی عمر کے، ان کو اگر پوچھے تو ان کے جوانیاں میں ان کے باپ دادا، ہمارے باپ دادا چولہا سلگانے کے واسطے کماتے تھے، سو کپڑا، یہ کھادی کا کپڑا پہننے کے واسطے کماتے تھے، سو کھادی کا کپڑا موٹا، اتنا موٹا کپڑا برابر، اتنا موٹا کپڑا پہنتے تھے، ان کو میسر نہیں رہتا تھا، پٹے کے چڈیاں پہننے کو پھرتے تھے بیچارے، اور کمائی وہاں کو برابر ہو جاتی، 4 آنے 8 آنے، 1 روپیہ انہوں دیکھنا تو 2 دن 3 دن محنت کرنا تھا۔ اس میں کئی نوجوان 35 سال کے 40 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی 8 آنے دیکھا ہے، 4 آنے دیکھا ہے، لیکن اب کی قوم نہیں دیکھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ماموں صبح کو اٹھتے سے اٹھتے 8 آنے رکھ کو جاتے تھے، وہ 8 آنے لے جا کو انڈا لے کر کھاتا تھا میں۔ کیا حضرت تمہیں بھی ہوتے بڈھے کی؟ لیکن آج کی قوم جو کما رہی ہے وہ شوق کے لیے، جی گھر میں پردے گئے سال لئی تھے، یہ سال نہیں ہی دیکھو، ذرا نیا ڈیزائن آپ کو ہے۔ عورتوں کی کیا وہ شروع ہوتی حکیمانہ حاکمانہ انداز، وہ پردے نہیں تھے، وہ دروازے کو ایک، وہ دروازے کو ایک، یہ آج میرا خیال آیا یہ بیچ کے پردے کو بیچ میں وہ کیا کہ آرنج نئے وہ لمبے کنکریاں کے وہ ڈال لیں گے، اور بیگم اچھا ہے نا ماشاءاللہ، ڈال لیں گے، کہتے پردے نئے، پلنگ پوش نیا، اور گھر کے اندر فل گرمی رہنے ہو رہی، اے سی، فونا۔ وہ پرسوں فون لینے کے واسطے ایک شو روم میں داخل ہوئے، ہماری فیملی کے ساتھ میں گیا تو دیکھا ایسی ٹی وی ہے، وہ بھی ایسی، پریشان میں، یہ بنگے ٹی ویاں کب سے آ گئے سے،
बिंगे बीवियां देखे थे, ये टीवियां भी बिंगे हो गए ना रे अल्लाह। ये कब से आई सो? आपको 4-5 साल होगा हजरत। ये भी क्या चीज़ ये अजब दिख रहा ना इसके अंदर। कहते 7D, कहते D 7D, उसे देखना कहता भाई है हजरत छोड़ो हजरत, पूछो ना को मुसलमानों ने पूछो ना को छोड़ो हजरत, पगड़ी पहन ले को कहता उन्हें बोलेंगे रेट नको हजरत, पूछो ना को नहीं रे बाबा बोल ले, खरीद लेंगे हजरत, खरीद लेंगे। कहते बोल रहे बा खाली 2.5 लाख रुपए हजरत। कितने लाख? खाली 2.5 लाख रुपए। और उसका वो क्या वो आईना कहाँ खरीदना कहते, घर में कितने जने रहती कि वत्ते आईना कहाँ खरीदना कहते। ये कौन सी मुसीबत कुलडेबन को देखने के वास्ते है? तो मैं अर्ज कर रहा था, आज का जो मुसलमान कमा रहा है वो शौक के लिए कमा रहा है। क्या साहब बहुत परेशान हूँ हजरत, बहुत परेशान हूँ। नहीं हजरत बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। कि रे बाबा क्या खिस्सा, क्या कि एडजस्टमेंट नहीं है हजरत। फिर कमाई अच्छी है ना बा तुझे, 2-2 3-3 दुकाना ही, बीवी भी क्या कि वो फ़ोन में वो क्या कि कर को कमा लेती है, तू भी कमा लेता, फिर उन्हें कौन की कमा लेता, तुम्हारे बाबा भी जाते। नहीं हजरत ये तार को भी हमारे घर में बहुत परेशानी हजरत, ज़रा दुआ करो हजरत। की बा परेशानी ज़रा खोद को पूछे तो 5 EMI हैं सो हजरत मेरे। कितने EMI? 5 EMI। एक EMI 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। कौन बोले थे? हालात देखो, मैं हालात सुना रहा हूँ। माशरे में ज़मीनी सतह को जो हालात हैं मैं वो सुना रहा हूँ। तो अर्ज़ कर रहा था कि उस ज़माने में भी क्या करते थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते और मुसलमानों को धमकाने की कोशिश करते, मुसलमानों को मारने की कोशिश करते। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरफ से मुसलमानों को ख़त्म फरमाया और मंगोलों में से गालिबन उक्ताई ख़ान नाम है। क्या नाम? उक्ताई ख़ान गालिबन, या और एक ख़ान है, ज़हन से ज़रा कन्फ्यूज़ है। तो 2 खानों में से किसी एक खान को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा। उक्ताई खान ने एक छोटी सी हुकूमत रियासत अपनी बनाई। जितने रियासत में काम करने वाले वज़रा और जितने सिपाही थे सब ने इस्लाम कबूल किया और सब के सब मंगोल थे। जैसे ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके बाकी कबीले वालों को समझ में आया कि इस्लाम क्या है। इनके अखलाक को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। किताबों के अंदर यहाँ तक लिखकर है उस ज़माने में तातार का एक बच्चा मंगोल नहीं रहा, सारे के सारे मुसलमान हो गए। सारे के सारे, एक भी बाकी नहीं रहा, सारे मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान नाफरमान मुसलमानों को पाक कर को, नाफरमानों को ईमान से नवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा। वही तातार कौम है जिसने अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की, जिसने पाकिस्तान पर हुकूमत की, जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिसे आज हम मुग़ल कहते हैं। मुग़ल सल्तनत कौन है? कौन मालूम है? तातारियांचे। कौन मुग़ल सल्तनत है? जो लाल किला बनिया वो तातारियों का, जो ताजमहल बनिया वो तातारियों का। जितने किले मुग़ल सल्तनत के हैं और जितने मकबरे हैं, जितनी मस्जिदें हैं, तमाम मंगोलों और तातारियों की मस्जिदें और किले हैं। और ऐसी ताकत अता करिया अल्लाह, ऐसी ताकत अता करिया, ऐसी ताकत अता करिया। तकरीबन एशिया में मंगोलों की हुकूमत रही। अब उनको मंगोल नहीं बोलना, उनको मुसलमान बोलना। तो यहाँ रोक कर एक बात कहूँ, जो मुसलमानों को आज डरा रहे हैं, मुसलमानों को मारने की साजिशें कर रहे हैं, ये खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोग हमें ख़त्म कर दें और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें पक्का मुसलमान बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए। बकिया चंद लम्हात के अंदर अल्लाह हमें खूब तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। अगर हम ना ख़त्म कर डाले, नाफरमान मुसलमानों को ख़त्म करे तो कर को हिदायत मिल गई तो पार्लियामेंट किसका, असम्बलियाँ किसके, कारपोरेशन किसके, वज़ीर आज़म किसका,
برابر برابر. تو ہمیں کیا کرنا؟ سب سے پہلے دو کام کرنا. ایک، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھا، اس آیت میں اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ تمنا اس زمین کا مالک بناؤں گا. ایمان والوں کو تمنا کا تو ہمنا بھی تمنا نہیں، ایمان والوں کو. وسیم رضوی کو نہیں بناتا، مختار عباس نقوی کو نہیں بناتا، شاہ نواز حسین کو نہیں بناتا، ایسے جتنے مسلمانوں کے منافق ہیں ان کو نہیں بناتا. پکا مسلمان جو رہتا کہ اسے اللہ تعالیٰ اس زمین کا مالک بناتا. یہ شرط اللہ نے لگائی تمہیں مالک بننا، وَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہ ہونا کر کو بولے تو تمہیں کیا کرنا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، دل کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا، دل کے اندر محمد رسول اللہ کی سنتیں پیدا کرنا. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اپنے اندر دین کو زندہ کرنا. ہمارے چہرے رسول اللہ کے چہرے کے برابر ہوں گے انشاءاللہ. کتنے جنے ارادے میں، وعدے میں نہیں. جو مسجد سے باہر بازار میں کھڑ کر وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، وہ منافق ہے، وعدہ خلافی کرنے والا. اگر مسجد میں بیٹھ کو وعدہ کر کو توڑ ڈالے تو کیا ہے وہ منجے نہیں معلوم. میں تو پڑھ کو نہیں ہوں. اس واسطے وعدے میں نہیں، ارادے میں. کون کون چہرے پر داڑیاں رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. مولانا آ کو بول کو چلے گے خالی بیکار نہیں جانا. داڑیاں اس والے ہاتھ اٹھانا کو تمہارے ہیں ہی پہلے سے اچھے، تمہیں کہاں چھوڑ دیں داڑھی پو داڑھی. جن کے نہیں ہیں انہوں اٹھاؤ. سمجھ میں یہ بات؟ انشاءاللہ ارادہ کریں گے. حضور سے خوبصورت چہرہ کسی کا ہے دنیا کے اندر؟ 1 گھنٹہ ٹائم انہیں جا کو شارٹ نکالیا، شوٹنگ کریا. اس کے بعد اس کی لابی کیا بولتے سو نے؟ وینٹی وین، وینٹی نہیں اسے بولتے سو. وینٹی وین میں جا کو انہیں پانی نہیں نہایا اگر کو بولے تو کیمرے اٹھا لے کو بھگ جاتی اس کی بات کو. اور اس کی اتباع کرنے والا میرا پیارا نوجوان. حضور سے خوبصورت کوئی نہیں. 2 باتیں کر میں اپنی بات کو ختم کروں. سب سے پہلی بات، ایک مرتبہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ روٹیاں بنا رہی تھیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا عائشہ، کیا کر رہی ہو؟ فرمایا روٹیاں بنا رہی ہوں. ذرا لاؤ میں بھی کیا کرتا ہوں، بنا کو دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں لے کر روٹیاں بنانے لگے. وہ زمانے میں تھپکتے تھے نا، ایسا تھپک کو بنانا تھا. آج بیلن مانڈا ہے. سو میاں بیوی پوچھے گئے تھے کیا صاحب نئی شادی ہوئی نا خوشیں کیا؟ کبھی انہوں خوش کبھی میں خوش. ہے کبھی کبھی کا کیا قصہ؟ ہمیشہ خوش رہے. 2 جنے بھی ساتھ میں خوش رہنا ہے. کبھی کبھی کا کیا قصہ؟ کیا بھی نہیں بیلن پھینک کو مارتی لگا تو انہوں خوش نہیں لگا میں خوش. یہ بیلن کا زمانہ ابا یا سو. وہ زمانے میں کس میں روٹیاں بیلتے تھے؟ ہاتھوں میں روٹیاں بیلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے روٹیاں بیلی. یہاں ایک نکتہ ہے، جو عورت گھر کا کام کرے اور جو مرد جا کر اس کا ساتھ دے وہ اللہ کے رسول کا غلام ہوگا. ہمیں اب تک امنا پکانے کی روم کا ایڈریس ہی نہیں معلوم. پانی بھرے گیا جی؟ کیا جی وہ روٹیاں بہت گھٹ ہو گئی، اس کے کورا موٹے ہو گئی، نرم ہو گئی، وہ برابر سیک کو نہیں. کیا نہیں بولتے ہمیں اپنے بیویوں کو. بہرحال دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کون؟ من دق الباب. کس نے دروازے کو مارا؟ باہر سے آواز آئی میں ابو بکر ہوں یا رسول اللہ. اچھا اندر آ جاؤ. حضرت ابو بکر اندر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے ہاتھوں سے ملاقات کی، آٹے کے ہاتھوں سے مصافحہ کیا. حضرات علماء فرماتے ہیں زندگی میں 1 مرتبہ آٹے کے ہاتھوں سے ملاقات کرنا بھی سنت ہے. انشاءاللہ کریں گے. ہمیں داڑیاں نہیں چھوڑ کوئی آٹا الگ کام گون لگ بیٹھتی ہیں. داڑیاں بھی چھوڑنا، آٹے کے ہاتھوں سے مصافحہ بھی کرنا انشاءاللہ. سمجھ میں یہ بات؟ اندر داخل ہوئے، دونوں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے.
गुफ्तगू हो रही थी। हज़रत अम्मी जान आयशा थे 2-3 रोटियां थे रिंगा पका दले। हज़रत आयशा परेशान है, रोटी नहीं पक रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा आयशा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? हज़रत आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल तमाम रोटियां पक चुकी लेकिन एक रोटी नहीं पक रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा कहीं वो रोटी तो नहीं जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हाथ लगाया? अम्मी जान ने फरमाया अल्लाह के रसूल ये वही रोटी है। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक पकाना चाहो ये रोटी पक नहीं सकती, इसलिए कि इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छुआ है। एक मरतबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर, हज़रत अनस के घर पर एक मेहमान गए। खाना हुआ, खाने के बाद नैपकिन से हाथ पोंछना भी सुन्नत है, छोड़ देना भी सुन्नत है, उसे पोंछ लेना भी सुन्नत है। बात सुन्नत है, हम अमल करते हैं, हम ना मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवाना अब से एक 10-15 साल पहले गिरदा रखले को फिरते थे, यहाँ तक गिरदा शाहरुहु शाहमत उज़नई, अल्लाह के रसूल के बाल ये यहाँ तक होते थे। नौजवाना के बाल हम भी यहाँ तक बीच की मांग निकाल ले को यहाँ तक फिरते थे। मैं 1 से 2-3 बार पढ़ने के ज़माने में मैं पूछता क्या जी माशाल्लाह इतने प्यारे बाला ही ना, क्या वास्ते छोड़े सो? नहीं हज़रत ये मेरे नाम में। किसके नाम में? मेरे नाम। उसका नाम कई को लिया, उससे मेरा नाम बोल ले रहा हूँ सो मैं समझ में आई बात? ये मेरे नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखा है, नीयत की वजह से सवाब नहीं अज़ाब है। बीच की मांग छोड़ना, इन फरक़त अक़ीक़तुहु फरक़हा व इल्ला फला, दरमियान से अल्लाह के रसूल ऊपर कंघी से ऊपर चढ़ाते, हमें भी चढ़ाती बाल हमें जो चढ़ाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चढ़ाते। दरमियान से मांग निकल जाती तो छोड़ डालते, नहीं तो मांग नहीं निकालते थे। लेकिन हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया अपनी ख़साइल नबवी में, आखिरी ज़माने में अल्लाह के रसूल मांग निकालने लगे थे। तो मांग निकालना क्या है? सुन्नत रसूल है। कितने जने मांग निकालते रहेंगे लेकिन नहीं मालूम मांग छोड़ना भी सुन्नत है। तो बात सुन्नतें ऐसी हैं जो हमना नहीं मालूम, लेकिन हजरात उलमा से पूछो, पूछ कर ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारे ज़िंदगी के कामों में ऐसे काम हैं जो आप लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम, तो सवाब भी नहीं है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो नैपकिन से पोंछते थे। नैपकिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबी को देने के वास्ते आगे बढ़ाया तो देखा कि गंदा हो चुका है। बांदी को बुलाकर हवाले किया कि इसे धोकर लाओ। बांदी वहाँ खड़े होकर तंदूर के चूल्हे में फेंक डाली। क्या? हाथ पोंछने का नैपकिन तंदूर के चूल्हे के अंदर फेंक डाली ना। जाको एक 5 लाजियों के बाद उन्हें निकाल लेगा को गरम गरम नैपकिन हाथ को दिया। ये जो मेहमान साहबी थे इन्हों परेशान है, अल्लाह अब तक पानी में धोने वाला कपड़ा मैंने देखा है, ये ज़िंदगी का पहला कपड़ा मैं देख रहा हूँ जो किससे धोया जा रहा है? आग से धोया जा रहा है। सवालिया निगाहों को मेज़बान ने पहचान लिया, पूछा कि पानी से धोने के बजाय आग से धोने पर ताज्जुब है? हाँ मेज़बान, हाँ हज़रत अनस मैं देख रहा हूँ। फरमाया कि जिस तरीक़े से आज आप मेहमान बनकर आए हैं, इसी तरीक़े से एक मर्तबा रसूलुल्लाह मेरे घर पर मेहमान बनकर आए थे। खाने के बाद मैंने हाथ में टुवाल दिया था तो हुजूर ने इसी टुवाल से हाथ पोंछा था। जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हाथ लगाया है तब से दुनिया की आग इस टुवाल को नहीं जलाती। टुवाल को नहीं जला रही है ना आग, हमें दाढ़ियाँ छोड़े तो जहन्नम की आग हमारे चेहरे को जलाएगी। टुवाल को नहीं जला रही है, रोटी नहीं जल रही है तो हमारा चेहरा अल्लाह जलाएगा? हमारा लिबास सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, अल्लाह जलाएंगे। जिस्म को, हमारे सर के बाल अल्लाह के रसूल के जो है बालों के मुताबिक हो, क्या हमारे बाल हमारा सर अल्लाह ताला जलाएंगे जहन्नम में? तो इंशाअल्लाह इरादा करेंगे। मैं जहाँ जाता हूँ मैं इरादा कर कर जाता हूँ। बयान करदाल को बहुत अच्छा बोले भाई मौलाना कौन की उनाई थे पगड़ी बनने को, क्या बोल को गए मालूम, क्या भी बोले बहुत अच्छा बोले छोड़ नो, क्या रे बाबा बोले बहुत अच्छा बोले छोड़ रे बाबा उधर जाता। अरे बाबा बोले क्या? यहाँ से सुन को, यहाँ से छोड़ डाले, चीखा मारे ना, वो समझ में आया। इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर से खूबसूरत कोई नहीं।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا طریقہ نہیں۔ کامیابی ہمارا اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے۔ آپ اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ یہ ایک سنت صحابہ نے چھوڑا تھا، جنگ کا میدان پلٹ رہا تھا، قاصد کو بھیجا گیا، جا کر حضور صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قاصد نے کہا کہ ہمارا جنگ کا میدان پلٹ رہا ہے، کافر غالب ہو رہا ہے، مسلمان مغلوب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جا کر دیکھو کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ دوڑ کر آئے، امیر جماعت سے اور امیر لشکر سے فرمایا کہ حضرت نے ایسا فرمایا کہ ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ جائزہ لیا گیا، معلوم ہوا کہ جلدی میں صحابہ اکرام مسواک والی سنت چھوڑ رہے ہیں۔ سب نے مسواک لے کر لگڑنا شروع کیا۔ سامنے سے دشمن نے دیکھا کہ آرے بابا مصیبت، اب تک تلوارہ ریڈی کر لے کو تھے، اب داتا بھی ریڈی کر رہی نہ انہوں، جنگ کا میدان چھوڑ کو بھاگ گئے۔ یہ ایک سنت کو زندہ کرو، کافران کو کیا کرو، دشمنان اسلام کو بھگاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم لوگ انشاءاللہ حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، پھر ڈٹے رہیں گے، حالات آ جائیں گے تو مقابلہ کریں گے۔ اس کے اندر شاید ہی ایک نوجوان ایسا نہیں ہوگا جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میری بیوی کی عزت لوٹے، میری ماں کی عزت لوٹے، میری بہن کی عزت لوٹے۔ ہے کوئی اس کے اندر؟ ہے کون تبھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ جان قربان کریں گے، ماں اور بہنوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اس لیے سنتوں کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی فرما برداری پیدا کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری پیدا کرو۔ آخر میں جو لمحات ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں اس کی پوری قدر کر کر اللہ کے پاس معافی چاہو۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ بیت المقدس پر کیا ہو رہی ہیں؟ گولیاں، بمباریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈیزر چل رہا ہے۔ میرے دوستو آپ سوچ کر دیکھو، بلڈیزر وہاں چل رہا ہے، سینے میں درد تو ہو رہا ہے لیکن جیسا درد ہونا ویسا درد نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہاں بلڈیزر آ جائے اور مسجد کے گیٹ کو اکھاڑنے لگے تو ہمارے دلوں پر کیا گزرے گی؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تیاری کریں آپ۔ میں نوجوانوں سے گٹکے چھوڑو رے بابا، نوجوانا چھوڑو گٹکے، وہ گٹکیاں کی جگہ میں ذرا بادامہ رکھو۔ ہاں جا کو سگریٹاں پیتی نا، وہ سگریٹاں کی جگہ میں دودھاں خریدو۔ کتنا سگریٹ؟ 15 روپے، 20 روپے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی دی ہوئی امانت، مال اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کو اپنے شوق کے لیے، اپنی خواہش کے لیے غارت کرتا ہے نوجوان۔ کچے انڈے کا استعمال کرو، ہو سکے جم کو جاؤ، ہو سکے کراٹے سیکھو، ہو سکے جوڈو سیکھو۔ انشاءاللہ ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے ماں اور بہنوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کریں گے، نہیں جھکیں گے ہم لوگ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ رمضان کی اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں لیلۃ الجائزہ ہے، کب ہے؟ ہو سکتا آج، ہو سکتا کل، آج تو انشاءاللہ نہیں ہے، کل ہی 600 لیلۃ الجائزہ۔ تو کل کی رات میں حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی پورا رمضان گزارنے کے بعد لیلۃ الجائزہ میں اللہ کے پاس جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ انہوں کون ہی انہوں، مزدوروں نے کیا کیا؟ فرشتے کہیں گے اللہ مزدوروں نے پوری مزدوری ادا کی ہے، پورا کام کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تم گواہ رہنا، میں نے ان کے اوپر جنت واجب کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا۔ تو یہ فضیلتیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ کل لیلۃ الجائزہ ہے، تاخراتیں تو کل رات میں گزر چکی، ختم ہو چکی، اب لیلۃ الجائزہ ایک رات ہے۔ شاپنگ وہاں جا کو روڈاں کو زینت بخشنے سے بہتر ہے مسلوں کو زینت بخشو۔ رو اللہ کے پاس، مانگو اللہ کے پاس۔ بہت مسائل ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، ہم مانگیں گے اللہ کے پاس، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، مدارس کی،
خانخواہوں کی، مراکز کی، ہر وہ تنظیم اور پارٹی کی جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو اللہ سرخ روئی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ بقیہ رمضان کے چند گھنٹے جو ہمارے لیے باقی ہیں پوری قدر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم زلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذين ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو معاف فرما، عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، تو مختار کل ہے، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو بگڑی بنانے والا ہے، تو اولاد دینے والا ہے، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو ٹہرانے والا ہے، سمندروں پر زمینوں کو بچھانے والا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، ہوائیں چل نہیں سکتی، زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کی اونچائیاں، سمندروں کی گہرائیاں، ساتوں زمین سے لے کر ساتوں آسمان تک، اے اللہ اس کے درمیان میں زندگی گزارنے والی مخلوق، تمام پھلوں میں مٹھاس کو پیدا کرنا، اے اللہ تمام پھلوں کے اندر کڑواہٹ کو پیدا کرنا، اس کے اندر میٹھے پانی کو پیدا کرنا، یہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم پاپی ہیں، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جاگتے میں، سوتے میں، ہر وقت چلتے میں، پھرتے میں، اے اللہ ہر وقت ہم نے گناہ کیا، تیری نعمتوں کا استعمال کرتے رہے، اس سے آئی ہوئی طاقت کو اے اللہ تیری نافرمانیوں میں صرف کرتے رہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، بقیہ رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم لوگ ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ اللہ ہماری زندگی تقوی والی زندگی ہو جائے۔ اللہ میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں کئی نوجوانوں نے داڑیاں رکھنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی شیطان باہر نکلے گا، کہیں ان کے ارادوں کو نہ بدلا دے، اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط بنا دے، رسول اللہ ہمارے چہروں پر نظر آئیں، ایسے فیصلے فرما، رسول اللہ ہمارے چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر وقت ہر جگہ، دستر سے لے کر بستر سے لے کر معاملات سے لے کر معاشرت سے لے کر ہر جگہ، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیاں میں آئیں، ایسے فیصلے فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، اے اللہ خانخواہوں کی، دینی مراکز کی، تمام تنظیموں کی، تمام پارٹیوں کی جو دین کا کام کر رہی ہیں،
جو تیرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کر رہی ہیں، تمام جماعتوں کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کافر دن دناتا پھر رہا ہے، دشمنان اسلام دن دناتے پھر رہے ہیں۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، صحابہ اکرام کو تکلیف ہوتی حضور کے دربار میں پہنچ جایا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیا کرتے۔ ہم آج کے مسلمان ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ ہم لاوارث ہیں، اللہ ہم لاوارث ہیں۔ اے اللہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے آپ ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، اللہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، اللہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ اللہ دشمن ڈرا رہا ہے، دشمن کراہ رہا ہے، دشمن اے اللہ ہمیں خوف، ہمارے دلوں میں خوف بٹھا رہا ہے، دشمن ہمارے گھروں پر حملہ آور ہے، دشمن ہماری اذانوں پر حملہ آور ہے، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اللہ، اللہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ ہمارا کوئی نہیں، تو آ جا، تو آ جا، اللہ تو آ جانا، اللہ تو آ جا، ایک مرتبہ تیرے ہونے کا احساس دلا دے، اللہ ایک مرتبہ تیرے ہونے کا احساس دلا دے۔ اے اللہ دکھا دے نافرمانوں کو، اے اللہ دکھا دے دین کے دشمنوں کو، اللہ دکھا دے اسلام کے دشمنوں کو۔ اللہ پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف بولا جاتا ہے، تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اسمبلیوں میں ہمارے خلاف بلیں پاس ہوتی ہیں، تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ پوری زندگی جس بادشاہ نے عصر کی سنت نہ چھوڑی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، اے اللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، حضرت کے نام کو کتابوں سے نکالا گیا، اے اللہ تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا جو اولیاء اللہ کے ساتھ لڑتے ہیں وہ خدا کے ساتھ لڑنے کے برابر ہیں۔ اے اللہ پیارے اللہ تیرے اولیاء کے نام کو کتابوں سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، مساجد سے اذانوں کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہم نے 3 دن پہلے سنا مدرسے پر بلڈوزر چلایا گیا، دہلی کی مسجد پر بلڈوزر چلایا گیا۔ تیری قدرت کو کیا ہو گیا مولا؟ تیری مصلحت ہم نہیں سمجھتے مولا، تیری حکمت ہم نہیں سمجھتے مولا، مولا کائنات تیری تدبیر ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ اللہ ایک مرتبہ تو آ جا، اللہ ایک مرتبہ تو دکھا دے، مظلوموں کی داد رسی فرما۔ اللہ مظلوم بہت زیادہ پریشان ہیں، مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کو بچانے کے لیے بلڈوزروں کے سامنے کود رہی ہیں، اللہ تو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، حضور کا صدقہ ہے۔ اے اللہ تیرے رسول حضرت جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، اصحاب بدر کا صدقہ ہے، اصحاب احد کا صدقہ ہے، عشرہ مبشرہ کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، تمام انبیاء کا صدقہ ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک اس لمحے تک جتنے بھی اللہ والے اولیاء اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا صدقہ ہے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بھی جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، اس مجمع کے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، پورے علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ پورے بنگلور اور پورے کرناٹک اور پورے ہندوستان کے لوگ ہیں، اے اللہ چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع کے باہر جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ آج میں یہاں بیٹھ کر میں نے کچھ باتیں کی ہیں، یہ میرے والد صاحب کی جوتیوں کا صدقہ ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی بھی مغفرت فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں کے والدین دنیا میں باحیات ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ولا تقل لہما اف کے تحت اللہ زندگی گزارنے کی ان کے ساتھ میں توفیق نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے، ہر قسم
قسم کے آفت سے، بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے اے اللہ تمام مسلمانوں کی خصوصیت کے ساتھ اس مجمع کے باہر کے لوگوں کی سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ اپنے شان اور زیادہ عطا فرمائیے۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ جو ہماری ضرورتیں ہیں اے اللہ وہ تمام چیزیں خیر و عافیت کے ساتھ ہم تک پہنچائیے۔ بڑی بیماریوں سے، مصیبت زدہ بیماریوں سے، بستر پر لٹانے والی بیماریوں سے، ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے سب کی حفاظت فرمائیے۔ جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ظالم حکومت کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت نصیب فرمائے ورنہ ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ اس دعا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔